ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے پھر ہم مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم غلط فیصلے کرتے ہیں اور بہت ایکسٹریم صورتوں میں لوگ اپنی جان بھی لے لیتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں آدمی کو مایوسی کی طرف نہیں جانے دینا۔ پوری زندگی اسی سہارے گزاری ہے کہ اللہ کی رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پوری زندگی اسی سے گزاری ہے۔ آج کل کا جو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ہے لوگوں کا ڈپریشن۔ آج کل معاشرتی، سماجی، گھریلو پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پہلے ہمیں جو اضطراب پیدا ہوتا ہے، اضطراب کے بعد اضطراب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے پھر ہم مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ اس کے مختلف اسکیپ روٹس ہیں۔ بعض اوقات ہم جو عامل حضرات ہیں، جھوٹے عامل حضرات، ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ تعویذ گنڈا اور جن بھوت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم غلط فیصلے کرتے ہیں اور بہت ایکسٹریم صورتوں میں لوگ اپنی جان بھی لے لیتے ہیں۔ تو میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اسپریچول کاؤنسلنگ۔ اسپریچول کاؤنسلنگ یعنی ایک، کیونکہ میرے موسٹلی مخاطب جو علماء حضرات ہیں، تو اسلامی معاشرے میں سب سے بڑا رول ان کا بنتا ہے۔ عیسائیوں میں جو لوگ ایک پروویژن ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنے جو پادریوں کے آگے جا کے نا اعتراف گناہ کرتے ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں۔ ان کا جو سینہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کو بغیر کوشش۔ ہمارے ہاں جو مساجد میں زیادہ زور ہے وہ درس قرآن پر ہے، نصیحتوں پر ہے، اور ان چیزوں پہ فوکس ہے جن کا بہت زیادہ تعلق ان حقیقی مسائل کے ساتھ نہیں ہے جو عام آدمی کو درپیش ہے۔ تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اسپریچول کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جو اتنا، کیونکہ آپ نے 8 سال لگائے، بعض لوگوں نے تو تخصص بھی کیے، بعض لوگوں نے پوری زندگیاں دین کے راستے میں صرف کی ہیں، دعوت تبلیغ کام بھی کیا ہوا ہے۔ تو بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے کہ آپ کی جو روحانی کیفیت ہے، آپ کے پاس ایک تو نوری علم ہے، آپ کے پاس روحانی علم ہے، الہامی علم ہے۔ دوسرا، آپ کے پاس تقویٰ ہے، ایک عام آدمی سے بہتر تقویٰ آپ کے پاس ہے۔ تیسرا، آپ کے پاس وہ نسخہ موجود ہے جس سے کہ ڈپریشن کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں، بہت سی مسنون دعائیں ایسی ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں، ایسے واقعات ہیں جن کو ڈسکس کر کے ایک تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بندے کے مسئلے کو سن کر اور اس کے بعد اس کے مسئلے کو روحانی طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسے کہتے ہیں اسپریچول ہیلنگ یا اسپریچول کاؤنسلنگ۔ یہ کچھ لوگ کرتے ہیں اور بہت کامیابی سے کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ذاتی یا کوئی مالی مفاد کا چکر نہ ہو اور اس کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس کی سب سے ضرورت ہے سب معاشرے میں۔ میں جہاں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں نے بہت جگہوں سے نماز پڑھی ہے، ٹریولنگ بہت کی ہے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی۔ جہاں پہ میں نے یہ کام ہوتا دیکھا ہے وہاں پہ میں نے بہت خیر پھیلتی دیکھی ہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، جو کبھی آپ جائے نا، وہ لوگ جو کہ مشہور ہیں جن بھوت کے لیے، وہاں آپ کو ٹوکن سسٹم نظر آئے گا۔ ٹوکن سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر کے ٹائم پہ 1000-1500 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، عورتیں اور مرد۔ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں ان میں، اور پھر ان کو ٹوکن تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر وہ صبح شروع کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اور پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں 2-3 دن تک، لوگوں کو تعویذ گنڈا دیتے ہیں اور مختصر سی بات سنتے ہیں، اور پھر تعویذ لکھ دیا یا کوئی ایسی بات کر دی یا۔ لیکن میرا اپنا اسٹڈی یہ ہے، میں نے کیونکہ کچھ لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میرا اپنی اسٹڈی یہ ہے کہ ان میں 90% کیسز جو ہے نا وہ سمپل ڈپریشن کیسز ہوتے ہیں، اینگزائٹی اور ڈپریشن کیسز ہوتے ہیں، اور اس کا جن بھوت سے یا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں آدمی کے، گھریلو مسائل میں بھی بعض اوقات کوئی فقہی غلط فہمی یا شرعی غلط فہمی کی وجہ سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، اس سے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، وہاں کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔
مصالحت کے معاملات ایسے ہیں جن میں جیسے وراثت کے معاملات ہیں یا باقی چیزیں ہیں جن میں اختلافات ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسے بندے کی جس کے پاس شرعی علم ہو جینون، اس کا بہت بڑا رول ہے اسپریچول کاؤنسلنگ میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی یہ ضرورت ہے کہ بچوں کو مینٹورنگ کا کورس کروایا جائے، ہاؤ ٹو بیکم اے مینٹور۔ جو جتنے بھی لوگ جو نماز پڑھاتے ہیں، مفتی حضرات یا علماء حضرات، ان میں مینٹورنگ کیپیسٹی ہونی چاہیے، ان کو ان کے پاس یہ جینون علم بھی ہونا چاہیے اور جینون جذبہ ہونا چاہیے ایمپتھی کا، کہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ بھائی آپ بیمار ہیں، بیسیکلی آپ بیمار ہیں۔ ایک تو ان کو جو ان کی مسائل ہیں بیسیکلی ان کے بارے میں، اچھا پھر حوصلہ اور تسلی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ کسی بھی حالت میں آدمی کو مایوسی کی طرف نہیں جانے دینا، اس سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے بہت سی ایسی آیات ہیں، زندگی میں پوری زندگی میں جو ہے نا، پوری زندگی اسی سہارے گزاری ہے کہ اللہ کی رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پوری زندگی اسی سے گزاری ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت سے آپ کسی بندے کو جوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے امید کے لامحدود دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو وہ کسی اور کا رول ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی بندے کو اپنے رب سے، اپنے خالق سے جوڑ دے اٹھا کے۔ تو جب خالق جڑ جاتا ہے تو پھر پہلی بات تو یہ کہ اس کی بات سنیں، اور اس کے راستے میں جو جتنے بھی وہ اس کے ذہن میں جو مشکلات ہیں یا اس کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کے جواب دے۔ پھر اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد اس کو راستہ بتا کے اس کو اپنے اللہ سے جوڑ دے۔ یہ کام ایک عالم سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ بالکل۔ اور آج کے دور میں آپ یہ سمجھے کہ سب سے زیادہ ضرورت اسپریچول کاؤنسلنگ اور اسپریچول ہیلنگ کی ہے۔